یہ بھی اپوزیشن کی طرف سے ارشد ایوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح آپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کرے کہ سارے منسٹر کی اس طرح رویہ ہو تو یہ چیز اور بھی بہتر ہوگی اور بھی ٹھیک چلے گی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، یہ ڈیبیٹ جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس پر چل رہا ہے، اور خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے، یہ 9th month ہے جب سے ہم آئے ہیں، تو ایجنڈا جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو کبھی ابڈکشن پر بات ہوتی ہے، کبھی ڈی چوک پر بات ہوتی ہے، کبھی لاہور پر بات ہوتی ہے، کبھی شلنگ کی بات ہوتی ہے، اور اس طرف سے مرثیے آتے ہیں کہ شام ہوئی، اندھیرا آ گیا، لائٹ بند ہو گئی، پانی بند ہو گیا، یہ چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے؟ سب سے پہلے میں جناب اسپیکر یہ جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے تو میں کنڈیم کرتا ہوں، کوئی بھی پولیٹیکل بندہ جو پروٹیسٹ کرے اس پر گولی نہیں چلنی چاہیے۔ یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر پر گولی نہیں چلنی چاہیے، میں کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر میں آؤں گا کہ کتنے شہید ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، یہ حالات کیسے پیدا ہوئے، کس طرح ہوئے، اور بار بار جو اس طرف سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ میں کل کی ایک بیان ہے، اس طرف سے زیادہ جو دوست ہے ٹریجری بینچز سے، وہ اٹھ کر زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز پلس اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس کے حوالے سے تو تھوڑی سی بات میں کروں گا کہ آیا بیرسٹر گوہر آپ کا چیئرمین ہے یا نہیں ہے؟ سمپل سا کوشچن۔ اگر بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے نامینیٹڈ بائی یور بانی لیڈر، تو کل کا اس کا پریس کانفرنس ہے، تمام اخباروں میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے جو کچھ ڈی چوک میں ہو۔ تو ہم آپ کی بات مانیں یا آپ کی چیئرمین کی بات مانیں؟ یہ تو یہاں تک بات تھی کہ وہ کچھ اور کہہ رہے، آپ کچھ اور فرما رہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اگر یہ پروٹیسٹ جس طرح میں نے کہا کہ پیسفل پروٹیسٹ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ورکر ہو، اس کا رائٹ ہے، اگر یہ حق بھی چھینا جائے تو سپیس اور ختم ہو رہی ہے پولیٹیکلی، تو میں فیور میں پولیٹیکل پروٹیسٹ کا۔ لیکن جب پروٹیسٹ سٹارٹ اس بات سے ہو کہ اگر آپ ایک شیل پھینکیں گے تو ہم 20 پھینکیں گے، اگر آپ ایک گولی چلائیں گے تو ہم 20 چلائیں گے، اگر کسی کے باپ میں طاقت ہے تو ہمیں روکے، اگر کسی میں طاقت ہے تو ہمیں سٹاپ کرے، اور اپنے ورکر کو انسٹیگیٹ کر کے کہ یہ فائنل کال ہے، یہ لاسٹ کال ہے، اور اپنے لیڈر کو ہم لے کر آئیں گے، اور اس کو انسٹیگیٹ کر کے کہ ہم جہاد کے لیے خدا نخواستہ جا رہے، اور وہ ثابت بھی ہو جائے، ویڈیو کلپس بھی ہے جناب اسپیکر، کہ یا کہ کیبنٹ ممبر کے پاس شیل گن ہے، اس کی ویڈیو کلپس بھی موجود ہے، اور وہ شیل گن پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے، امپورٹڈ ہے، یا آپ سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی پتلونیں اتار کر اس کو نچائے اس طرح، اور جو کچھ ہوا، تو کیا ڈیفنس پہ وہ کچھ کر لیتے یا نہیں کر لیتے؟ بدقسمتی ہے جناب اسپیکر، 3rd ٹرم ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، اور جب سے میں اس ہاؤس کا حصہ بنا ہوں تو کبھی اشتہار آ جاتا ہے کہ چلو ثوابی چلو، چلو سنجانی چلو مینار پاکستان چلو اسلام آباد چلو ڈی چوک چلو، اور قبضہ کریں گے اڈیالہ جیل پر، قبضہ کریں گے لاہور پر، قبضہ کریں گے اسلام آباد پر۔ تو کیا جناب اسپیکر میں پوچھ سکتا ہوں کہ چلو کے علاوہ آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، جو پختون ہیں یہاں کے، کیا اس میں کوئی بے روزگار نہیں ہے کہ چلو آپ کو روزگار دے دو؟
یا چلو چلو سے اس کا ہیلتھ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یا آپ کے چلو چلو سے اس کا ایجوکیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یا آپ کے چلو چلو سے کمیونیکیشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا آپ کے چلو چلو سے اس صوبے میں 95% ایریا پر حکومت کے ریٹ نہیں ہے۔ عجیب و غریب بیان میں نے سنی، اور پرسوں لا منسٹر ایکسپلین کر رہے تھے کہ کرم میں جو واقعات ہوئے 100 ڈیڈ باڈیز پڑی تھی، لا اینڈ آرڈر از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹ۔ اور کسی نے کویسچن کیا کہ سی ایم ادھر نہیں گئے، تو اس نے کہا سی ایم تیاری کر رہے تھے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے، وہ بزی تھا۔ واقعہ ہوا ہے 21 نومبر کو، اسلام آباد کے لیے آپ نکلے تھے 24 نومبر کو، تو 72 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو نہیں ملا کہ 100 بندوں کے پاس جائے اور پوچھ لے۔ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ وہ جو بھی کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ اس صوبے کے آپ جس طرح بھی بنے، جیسے بھی بنے، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو، تو اس کرسی کے تقاضے ہیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کو امن و امان دیں گے، آپ لوگوں کو تحفظ دیں گے۔ اس میں آپ فیل ہو چکے۔ سارے ہاؤسز ڈی اے خان کے قبضے میں، اس طرف سے جائے گورنر ہاؤس ہے، ڈی اے خان کا قبضہ ہے، اس طرف دے کے سی ایم ہاؤس ہے، ڈی اے خان کا قبضہ ہے، اس کے ساتھ دے کے آئی جی ہاؤس ہے، ڈی اے خان کا قبضہ ہے، اور ڈی اے خان میں کل کا اشتہار ہے کہ کوئی سرکاری ملازم باہر نہ نکلے مغرب کے بعد۔ تو اپنے حلقے میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ امن نہیں لا سکتے ہو، اور یا سے جا کر یلغار کرتے ہو، تو آپ سے ہم پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے جناب اسپیکر؟ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، آج ایک خط کسی نے لکھا فیڈرل گورنمنٹ کو، سی ایم صاحب نے لکھا ہے کہ پختونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آج اے پی سی میں ہم نے بھی اعلامیہ میں بھی اس کو ڈالا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے پختونوں کے ساتھ غلط، ہم کنڈیم کرتے، اور ہم نے مطالبہ بھی کیا کہ بے گناہ پختونوں کو اریسٹ نہ کیا جائے، تنگ نہ کیا جائے۔ لیکن میرے بعد آپ بول لے سہیل صاحب، آپ کو اجازت ہے، لیکن کیا قبضہ کرنے کے لیے صرف یہ پختون رہ گئے جناب اسپیکر؟ صرف یہ پختون جائیں گے جہاد کے لیے؟ صرف یہ پختون جائیں گے لاٹھیاں مارنے کے لیے؟ صرف یہ پختون جائیں گے شل کھانے کے لیے؟ صرف یہ پختون جائیں گے گولی کھانے کے لیے؟ کیا اور پاکستان میں لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی ایکنک پارٹی ہے؟ اور ادھر جو بھی تقریر کرتے ہیں پختونوں کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا۔ میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر، جو ڈی چوک آپ گئے، کیا پختون لیڈ کر رہے تھے؟ بشرا بھی پختون ہے، وہ پختون ہے کہ پنجابی ہے؟ شی واز لیڈنگ یور ریلی، وہ پختون ہے پنجابی ہے؟ تو خدا کے لیے ایک ایتھنک مسئلہ نہ بنائے اس سے کہ اینٹی پختون ہے یا پختونوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایتھنک نہ بنائے۔ آپ لوگوں نے جو کیا ہے خود لے کر اپنے ورکر کو، ادھر کوئی بات کر رہا تھا پرسوں ایک کولیگ، اور نام لیا امیر مقام صاحب کا بھی نام لیا کہ ہم گلہ کرتے کہ امیر مقام صاحب نے کہا ہے کہ آپ باغ کے آئے، غلط کہا ہے۔ تو اس نے جس پیرائے میں کہا ہے جناب اسپیکر، یہ امیر مقام صاحب پر 7 حملے ہوئے، اس میں جو بھی شہید ہوا اس کے جنازے میں کھڑا رہا، اس میں جو بھی زخمی ہوا اس کے ساتھ اسپتال میں کھڑا رہا۔ اس نے اس پیرائے میں کہا ہے کہ آپ نے پختونوں کو لے کر ڈی چوک میں چھوڑ دیا، اور فرسٹ ٹائم نہیں ہے، ریپیٹڈلی آپ چھوڑتے ہو۔ کبھی 8 گھنٹوں کی abduction ہوتی ہے، کبھی 24 گھنٹوں کی abduction ہوتی ہے، اور اس دفعہ تو ابھی آپ ادھر روتے ہو۔ میں کہتا ہوں جناب اسپیکر، فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ جو یہ لے کر گئے
اگر بے گناہ کوئی جیل میں ہے، اگر بے گناہ کوئی حوالات میں ہے، میں جانے کے لیے تیار ہو، یہ تیار ہو جائے، چلتے اسلام آباد جب تک اس کو ریلیز نہ کرے، یہ تیار ہو جائے، یہ لے کر جاتے ادھر چھوڑ جاتے بے آسرا۔ یہ میں پوچھتا ہوں، یہ سینکڑوں آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز ملا کر سینکڑوں نمبر ہے آپ کا، اس طرح آپ کے سینیٹرز ہیں، اس طرح آپ کے عہدیدار ہیں، کسی پر خارش نہیں آئی، کسی کو پٹاخہ بھی نہیں لگا، تو کیا یہ گولیاں چلانے والے جو تھے، گولی پر لکھا تھا کہ جاؤ کسی عہدیدار پر نہیں لگنا ہے، کسی ایم پی اے میں نے خدا نہ کرے کسی پر لگو، لیکن کیا اس پر لکھا تھا؟ یہ اپنے ورکروں کو آپ اس طرح چھوڑتے ہو چوکوں پر، اس لیے تو یہ حالات تھے۔ پہلے جب آپ آتے تھے یہ گیرلیز میں جگہ نہیں ہوتی تھی، ابھی آپ نے اپنے ورکر کے ساتھ جو کچھ کیا جناب اسپیکر، پولیٹیکل ورکر کی دو تین خصوصیات ہوتے ہیں، ایک وہ لائل ہوتا ہے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ، دوسرا وہ لائل ہوتا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ تو آپ نہ اپنے لیڈر کے ساتھ لائل ہو، نہ اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ لائل ہو۔ کیا 26 کے بعد آپ کے لیڈر کے لیے آسانی پیدا ہوئی یا اور سختی پیدا ہوگی؟ کیا 26 کے بعد آپ نے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ جو کیا وہ پولیٹیکل ورکر کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ذی شعور بندہ کر سکتا ہے؟ اگر میں کسی کو لے کر پروٹیسٹ کے لیے، تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو طریقے سے رخصت کر کے اینڈ پر بندہ چلا جائے، اور یہ لائٹ آف کر کے خود تو نکلے۔ اور عجیب ایک فگر ہے، 12 کا جو فگر ہے جناب اسپیکر، اس دفعہ بھی 12 کا فگر ہے۔ 12 کا فگر کسی نے پہلے کہا تھا کہ 12 موسم ہے، آپ کے لیڈر نے کہا تھا اس ملک میں 12 موسم ہوتے، اور جو بھی کہا تھا وہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا۔ پھر جناب اسپیکر ایک بعد میں کسی نے کہا تھا، یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، کہ 12 اضلاع کو کراس کر کے آیا ہو، اسلام آباد اور پشاور کے درمیان 3 ہے، اور یہ 12 اضلاع کو کراس کر کے ادھر پہنچے تھے۔ آپ فتح دے رہے ہو، مجھے دے سکتے ہو؟ تو یہ اس نے جو خود بتایا میں وہی بتا رہا ہوں، تو میں بھی وہی بتا رہا ہوں جو اس نے ادھر بتایا میرے سامنے اور آپ کے سامنے بتایا، کہ 12 اضلاع کو کراس کر کے میں ادھر پہنچا ہوں۔ تو اسلام آباد اور پشاور کے درمیان 3 ہے، اور وہ 12 کراس کر کے ادھر آئے۔ ابھی یہ 12 کا فگر ہے جناب اسپیکر، کہ 12 بندے شہید ہوئے۔ ایک میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک کی تصویر ادھر ہے جناب اسپیکر، جو فوٹیج لوگ دیکھتے ہیں کنٹینر سے جس بندے کو نیچے پھینکا جا رہا ہے، وہ بیچارہ نیچے جا کر شہید ہوا، اس کا جنازہ بھی ہو جاتا ہے، پھر قبر سے اٹھ کر پرسوں رات سیم صاحب کے ساتھ اس کی تصویر آ جاتی ہے، اور بھی کافی کیسز ہے، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خدا کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اپنے لوگوں کو اور انسٹیگیٹ نہ کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ سیم نے ادھر کہا کہ اس دفعہ ہم بندوق میں گولی چلائیں گے، مجھے 100% پتہ ہے نہ بندوق لے کر جائیں گے نہ گولی چلائیں گے، لیکن انسٹیگیٹ کر رہے بیچارے پختونوں کو، ورکر کو۔ اگر آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس صوبے میں جتنے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، جتنے بھی پالیٹیشین ہیں، سب سے زیادہ آج اگر کوئی ملا ہوا ہے وہ سیم پختونخوا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور اگر کوئی پوچھ لے تو میرے پاس ثبوت بھی ہے،
اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہو کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ تو خدا کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ضرور اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے پروٹیسٹ کرو، لیکن پختونوں کو دیوار سے نہ لگاؤ۔ خدا کے لیے آپ کی جو ڈیوٹی ہے، اور ادھر آپ جو لینگویج استعمال کرتے ہو، یہ گالیاں نکالنا، یہ تو سب سے آسان کام ہے جناب اسپیکر، یہ ہر بندے کو آتا ہے، لیکن یہ تربیت کی بات ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کو گالی نہیں نکالوں، لیکن اس طرف سے لوگ گالیاں نکالتے، کبھی کوئی نقلیں اتارتے، کبھی کسی کے بارے میں کیا کہتے کیا کہتے۔ کیا یہ زبان دوسروں کے منہ میں نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں نکال سکتے؟ لیکن اگر ہماری پارٹی میں جو کوئی یہ عمل کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن ادھر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ آپ مہذب الفاظ میں بات کریں، اگر ہم پختون ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، حجرہ ہے، مسجد ہے، اس کا کلچر ہے، یہ سب سے معتبر جرگہ ہے، آپ کو پورے صوبے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے اگر آپ اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہو کہ گالم گلوچ کریں، تو آپ کے ورکر کیا سوچیں گے؟ یہ جو بھی بات آپ کرتے ہو یہ ہسٹری بن جاتی ہے جناب اسپیکر۔ اور پرسوں آپ نے اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اسپنج کیا، اس سے پہلے آپ کہتے تھے جو بھی گالیاں نکالو میں اسپنج بھی نہیں کرتا، کہ نہیں، یہ روایت میں نے سنی تھی، لیکن پرسوں آپ نے کیا، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہاں سے جو بھی بات جائے، ہمارے درمیان ہزار سیاسی اختلافات صحیح اور ہوتے ہیں، آپ کی الگ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری الگ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری الگ سوچ ہے، آپ کی الگ سوچ ہے، لیکن اگر میرے لیڈر کو کوئی گالیاں نکالتا ہے تو اس کو ریبٹل ملے گا، جواب ملے گا۔ تو اپنے لیڈر کے لیے وہ خود گالیاں پرچیز کر رہے، تو خدا کے لیے یہ جس طرح پختونوں کا کلچر ہے، سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے پختونوں کے ساتھ پی ٹی آئی نے، وہ یہی کیا ہے کہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا، ہمارے روایات کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو خدا کے لیے اور نہ بگاڑو اور خراب نہ کرو۔ یہ جو یوتھ ہے، کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں کیل والا لاٹھی ہو، کوئی خود اپنے لیے چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں شیل ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں پتھر ہو، کسی پر مارو، کوئی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں بندوق ہو، کوئی ذی شعور بندہ نہیں چاہتا، اور یہ بھی اپنے بیٹوں کو نہیں دے رہے، یہ ان بیچاروں کو دے رہے جس کا پھر یہ پوچھتے بھی نہیں، اس کو ادھر چھوڑتے۔ تو آج جو میں بولتا ہوں یہ ان کے ورکروں کے لیے بولتا ہوں، جو ظلم آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ، یہ اس طرح تو پرسوں کوئی تقریر کر رہا تھا، مزہ تب آتا ہے جب گولی کا مقابلہ گولی سے ہو، تو تب بندہ نہیں بھاگتا۔ تو اس سے پہلے جو آپ لوگ گئے تو وہ تو گولی نہیں چلی، پھر بھی آپ لوگ بھاگے، اس سے پہلے جو گئے تھے وہ بھی بھاگے۔ وہ لاسٹ ٹائم ادھر صبح جب میں پہنچا تو آپ سے بھی ملاقات ہوئی، آپ تشویش میں تھے کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے، ہمارا سیم ابڈکٹڈ ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بات چلی گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ابڈکشن نہیں ہے، اپنی مرضی سے غائب ہے، اپنی مرضی سے آئے گا۔ آپ یقین نہیں کر رہے تھے، 2 تقریروں کے بعد چادر اوڑھ کر نمودار ہوئے، اور خود ادھر فرمایا کہ کسی نے مجھے اریسٹ نہیں کیا، میں 14 اضلاع سے ہو کر آیا ہوں، اور یہ 5واں ٹائم ہے وہ بندہ اس طرح کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے، اس صوبے کے لیے کچھ کرو، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کچھ کرو۔ آج اے پی سی ہوئی گورنر ہاؤس میں، اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا، کئی دنوں سے کر رہے ہو کہ یہ ڈومین نہیں ہے۔ تو ڈومین کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہر بندہ بلا سکتا ہے لوگوں کو کہ آپ رائے دے۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ سیم چیف ایگزیکٹو ہے، یو آر دا گورنمنٹ، یہ رسپانسبلٹی سیم کی تھی۔ میں نے کئی دفعہ تقریروں میں کہا بھی ہے کہ اے پی سی بلاؤ ان حالات پر،
لیکن جب آپ فارغ نہیں ہیں، کبھی لانگ مارچ ہے، کبھی شارٹ مارچ ہے، کبھی آزادی مارچ ہے، کبھی فائنل کال ہے، کبھی مس کال ہے، کبھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان کاموں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو، تو کوئی تو سٹیپ لے گا جناب اسپیکر۔ جب آپ نے کہا، جب پی ٹی ایم کا مسئلہ ہوا تو 10 سال بعد میں سی ایم ہاؤس گیا ہوں، تو اپنے کام کے لیے نہیں گیا، مسئلہ تھا پختونوں کا۔ تو یہ جو بار بار میں کہتا ہوں کہ منیمل ایجنڈا پر ہمیں ایک ہونا چاہیے، سارے لوگ ادھر گئے، سارے لوگ آپ کے پاس بیٹھے، سب نے کہا کہ ہم ساتھ کھڑے، اس ہاؤس نے کہا آپ کی سربراہی میں کہ یہ کمیٹی ہاؤس کی کمیٹی بن جائے اور سی ایم کو ہم لیڈنگ رول دیتے، ہم سب نے کہا۔ جب آپ کرتے نہیں ہو، جب آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، جب آپ فارغ ہی نہیں ہو کہ ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے۔ آج کرم میں کیا حالت ہے جناب اسپیکر؟ ادھر میڈیسن ختم ہے، ادھر ابھی خوراک بھی ختم ہے، ادھر آپ نے کتنے مریضوں کو وہاں سے نکالا؟ مجھے کوئی بتائے کتنے دن ہوئے؟ آج وہاں خوراک کی بھی قلت ہے، کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ آج وہاں راستے کئی مہینوں سے بند ہیں، یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ جنوبی اضلاع میں مغرب کے بعد گورنمنٹ کا ریٹ نہیں ہے، یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ابھی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو رہی ہے طالبان کی طرف سے کہ فلاں اتنا ٹیکس دے دے، فلاں اتنا دے دے، یہ کس کی رسپانسبلٹی؟ جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو کوئی انیشیٹو لے گا۔ آج اے پی سی میں جو ہمارے 13-14 پوائنٹ اعلامیہ ہے، اس میں جناب اسپیکر 11 پوائنٹس یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے کچھ مانگا ہے۔ کیا یہ غلط کام ہے؟ ہم نے کہا این ایچ پی کے پیسے دے دو، ہمیں کہا باقی رائلٹی دے دو، ہم نے کہا واٹر ریکارڈ کے پیسے دے دو، ہم نے کہا باقی چیزیں دے دو، تو آپ کے لیے آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے۔ تو اگر یہ سٹیپ آپ لیتے تو تب بھی انکار نہیں تھا۔ تو مائنس پی ٹی آئی اس صوبے کی جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے سارے حاضر تھے، سارے موجود تھے۔ اگر آپ بلاتے کتنا اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ اس نے کیوں بلایا۔ تو جب آپ اپنا فنکشن نہیں کریں گے جناب اسپیکر تو آپ سپیس خود دے رہے ہو کسی اور کو۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا فنکشن شروع کرے، صرف لانگ مارچ شارٹ مارچ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو ڈیلیور بھی کرنا ہے۔ ہمارا صوبہ بدقسمتی سے پیچھے چلا جا رہا ہے، باقی صوبے آگے نکل رہے ہیں، باقی سی ایم آ رہے ہیں اور پروجیکٹ کے ساتھ، اور ہمارا یہ ملاجٹ کا ڈائلاگ ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے آپ بھی کمپیٹ کریں، اس فیلڈ میں بھی کمپیٹ کریں، گالم گلوچ سے باہر نکلے اور اپنا کام کرے۔ اس لیے لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ وہاں سے گالم گلوچ کریں، آپ وہاں سے برا بھلا کہیں۔ اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں یہ میرا بھائی ہے، یہ بیٹا ہے اور یہ منسٹر ہے، اور منسٹر بھی ہمارے ہائیر ایجوکیشن کے، اس نے جو زبان اختیار کی اسی دن آپ نے اسپنج کیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہائیر ایجوکیشن کا منسٹر جو ہمیں دیں گے پی ایچ ڈیز جناب اسپیکر، جو ہمیں دیں گے ماسٹر جناب اسپیکر، اور وہ اس طرح لینگویج یوز کرے، تو کیا میسج دے رہے ہو؟ تو خدا کے لیے اس کرسی کا خیال رکھیں، جس طرح بھی آئے، فرسٹ ٹائم آئے، جس طرح بھی آئے، جس طریقے سے بھی آئے، تو اس کرسی کا، اس فورم کا خیال رکھے، اور یہ گالم گلوچ سے باہر نکلے، ٹریک پر آ جائے، ڈیلیور کرے، کام کرے۔ یہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں 200% آپ کہو، لیکن ذرا اپنی کارکردگی بھی بتاؤ، ذرا یہ بھی بتاؤ کہ آپ کے آج تک جب سے آپ آئے ہو 19 یونیورسٹیز میں وی سیز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ابھی اگر آپ نے سمری مانگی ہے تو ہائی کورٹ کے آرڈر پر، تو ہائی کورٹ کو آنا پڑتا ہے کہ یار کیوں نہیں ہے، کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو؟ تو یہ بھی بتاؤ کہ آپ نے کیا ہے، آپ کے گورنمنٹ نے 9 مہینوں میں کیا ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے، ان پختونوں کے لیے کیا ہے، اپنے ورکر کے لیے کیا ہے، تو اپنی پرفارمنس بھی ذرا بتایا کرے۔ اس طرح یہ سیم صاحب کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ بھی آ جائے، وہ صرف یہ بڑھ کے نہ مارے،
وہ یہ بھی بتائے میں نے یہ کام کیا ہے اس صوبے کے لیے. اس کے ساتھ ہی تھرڈ ٹائم آپ کی گورنمنٹ ہے اپنے پرانے پروجیکٹ بھی بتایا کرے کہ ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے اس صوبے کے لیے. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے کام پر ووٹ نہیں کیا. ہمیں کسی نے اس لیے ووٹ نہیں کیا کہ روڈ بناؤ, اسکول بناؤ, ہاسپٹل بناؤ. ہمیں لوگوں نے ووٹ کیا ہے گالیاں دے دو, اور ہم نے خان صاحب کی تصویر لگا